السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اگر کرنے ہیں تو کون کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو حکومتی جماعت ہے اس کی مختلف رہنماؤں کی جانب سے مذاکرات آپس میں بیٹھنے کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ایک اس حوالے سے موقف ہے۔ وہ جو ہے وہ ان سے مذاکرات کیوں نہیں کر رہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بالخصوص شہریار افریدی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI سے مذاکرات کریں گے، ان سے تو ہم مذاکرات کریں گے ہی نہیں حکومت سے۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی خوب گرجے اور برسے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جنہیں ہمارے ماتحت ہونا چاہیے وہ ہم پہ حکم جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے جو PTI کی اپنی اندرونی کشمکش ہے اس پر جو ہے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہوں گے جناب حماد حسن صاحب۔ حماد صاحب کہاں غائب ہیں آپ اتنے عرصے سے؟ یہ گاؤں ہمیشہ جب آپ کو فون کرو آپ کہتے میں گاؤں جا رہا ہوں، گاؤں میں کیا ہے؟ تو پختونخوا مجھے جانا پڑتا ہے نا، دیہاتی آدمی ہوں، غمی شادیاں ہوتی ہیں تو غمی شادیوں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہر وقت گاؤں میں جا کے رہے۔ فراز نے کہا تھا نا کہ فراز ہم و غزالان دشت و صحرا ہیں، اسیر کر کے جنہیں لوگ لائے شہروں میں۔ ہم تو شہروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شہروں میں اسیر ہیں آپ، اللہ میری توبہ۔ اسیر شہر۔ تو آپ گاؤں میں جا کے ایک آزادی حاصل کرتے ہیں۔ آزادی حاصل کر لیتے ہیں، پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ ہاں نہیں بالکل صحیح بات ہے کہ اپنی روٹس کے ساتھ رہنا تو بڑا ضروری ہے۔ تو یہ شہریار افریدی اور یہ عمران خان صاحب کی کمیٹی شبلی فراز اور علی مین گنڈا پور اور عمر ایوب کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہے۔ اگر ویسے ہو رہے ہیں کوئی مذاکرات وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیا خبریں کیا ہیں آپ کے پاس؟ آج ذرا خبریں ڈیلی کریں نا، گاؤں تو آپ جاتے رہتے ہیں۔ صاحب آپ بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں عمران خان کا، لیکن چلو میں کچھ باتیں بتا دیتا نہیں، ہوں۔ پاکستان کی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، 80-85 سیٹیں ہیں ان کی، نیشنل اسمبلی کے اندر ایک صوبے میں حکومت ہے، تو بڑی امپورٹنٹ ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں۔ اتنی بڑی پارٹی ہے اور روز روز مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب وہ جو ہم کوئی غلام نعرہ لے کر آئے تھے نا، وہ 3 چینلوں پر اس وقت مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ 3 چینلوں پر مانگ رہے ہیں، جس میں سے 2 اہم چینلز ہیں۔ ایک چینل میں نے نشاندہی کی تھی کچھ دن پہلے، میں نے اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا، ٹویٹر پہ بھی اس پہ لکھا تھا، وہ ادھر ادھر میڈیا پہ میں نے بات کی تھی کہ ایک بزنس مین ہے جو کوئی 1 مہینہ پہلے بھی بات کر رہے تھے، پھر وہ چلے گئے تھے، مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، بشرا بی بی نے کافی سٹریس بھی لیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں اکتوبر میں آؤں گا، لیکن وہ اب پھر آئے ہوئے ہیں اور وہ PTI کے ایک اہم رہنما کے بہت قریب ہیں اور اس کے پنڈی میں بھی اچھے تعلقات ہیں، مہمان نواز آدمی ہے، باہر ملک میں جب لوگ جاتے ہیں تو بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، تو ظاہر تعلقات تو ہوں گے اس کے ادھر ادھر۔ تو ایک تو وہ چینل ہے۔ اچھا، اور دوسرا چینل تو خان صاحب نے خود کھول دیا۔ نہیں خان صاحب لیکن یاد ہے جب ایک منٹ کریم صاحب مجھے مکمل کرنے دے۔ یہ خان صاحب نے آج کہا نا، ابھی جب میں اور آپ آ رہے تھے تو کچھ ہمارے صحافی دوست گئے تھے نا اڈیالہ میں، وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی سماعت کی، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ صرف 3 لوگ مذاکرات کریں گے، باقی کسی اور نے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک علی امین گنڈا پور ہیں جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے اور جن کے بارے میں نے بار بار کہا کہ وہ عمران خان کے ووٹوں سے آئے ہوئے کسی اور کے وزیر اعلیٰ ہیں، کسی اور پر زور ہے، اور کسی اور جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں تو ہے بھی
افطاریاں وہاں کرتے ہیں، ڈائریکشن وہاں کی مانتے ہیں، بیوروکریٹس کی پوسٹنگ ادھر ادھر کرتے ہیں، خان صاحب جو کہتے ہیں ان کو پرے پھینک دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. ایک تو الیمین ہے، دوسرے عمر ایوب ہیں. تو عمر ایوب لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دا اپوزیشن، لیکن فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے پوتے ہیں. یہ ایسا ہے نا، ایسے ہی ہے، وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ان کے والد گوہر ایوب صاحب ہمیشہ جیتتے رہے، لیکن وہ پی ایم ایل این میں بھی رہے، پی ایم ایل این میں بھی عمر ایوب خود رہے. دیکھیے پی ایم ایل این میں رہے، لیکن جب یہ اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کے، عمر ایوب تو الیکشن لڑ کے آتے رہے. ایک منٹ آپ مجھے بولنے دیں. پی ایم ایل این میں تھے، لیکن جب مشرف کا ماشاء اللہ لگا اور اسٹیبلشمنٹ پی ایم ایل این کے مخالف ہوئی تو گوہر ایوب کہاں کھڑے تھے؟ وہ اپنے لیڈر نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، وہ جا کر اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، جس کے والد اس اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر 10 سال اس ملک پر حکومت کرتے رہے. اور پھر عمر ایوب کا تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. اعجاز الحق بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ظاہر ہے ان کا شجرہ نسب کہاں سے جا ملتا ہے. دوسرے نمائندے علی امین کے بعد عمر ایوب ہیں، اور تیسرے نمائندے کون ہیں؟ وہ شبلی فراز ہیں. شبلی فراز وہ لیڈر ہے پی ٹی آئی کے جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا 9 مئی کے بعد، جنہیں نہ گرفتار کیا گیا، نہ ان پر کیس بنا، نہ کچھ بھی. بلکہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کو ایک بار کال آئی، پولیس افسر ہیں، تو کہا کہ فلاں گھر میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، فوری طور پر آپ جا کر گرفتار کر لیں. اس نے کہا سر ٹھیک ہے میں گرفتار کر لیتا ہوں، لیکن میں ایک اور اجازت مانگتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا؟ تو کہتے ہیں 7 والے گھر میں شبلی فراز بیٹے، اس کو بھی گرفتار کر لوں؟ کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ دو. تو شبلی فراز تو ٹوٹل یہی آدمی ہے. یعنی 3 آدمی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے نمائندے ہیں، اور خان صاحب نے ان کو مقرر کیا مذاکرات کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ وہ سیاسی طور پر عمران خان کہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو شیخ رشید سے بھی کمزور پوزیشن پر آ گئے ہیں. اب یہاں پہ میں جو بات آپ کرنے لگا تھا، آپ نے ٹوک دیا تھا درمیان میں. آپ کو یاد ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سلسلہ چل رہا تھا، اس دوران میں بھی 4 لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہے تھے، باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی. ایک تھے اپنے اسد عمر، ایک تھے پرویز خٹک، ایک تھے فواد چودھری، اور ایک تھے شبلی فراز. اچھا، ان 4 لوگوں میں سے 3 تو اب نہیں 3 نہیں ہیں، اور ایک کو رہنے دیا گیا، اور اسی کو کمیٹی کا ممبر بنایا. بھائی وہ جیل نہیں گیا، اس نے کوئی سختی برداشت نہیں کی، اس نے اس کی مقدمات کا سامنا نہیں کیا. عمران خان کے چیف آف سٹاف بھی تو رہے ہیں. میں ترین آدمی کو ہی انسان کہتا ہے نا. دیکھیں چیف آف سٹاف محمد زبیر بھی تھے نا نواز شریف کے، آج ہیں؟ آج نہیں ہے نا. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیف آف سٹاف ہو. چیف آف سٹاف تو شہباز گل بھی تھے، وہ ہیں نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. قیوم صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ کے مستند نمائندے ہیں. اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے. شبلی فراز نے، مجھے کھل کر بولنے دیجیے. میں فواد چودھری ڈٹے ہوئے تھے، جیلیں کاٹی. پرویز الہی سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن کم از کم اس بڑھاپے میں وہ جیل میں پڑے ہیں. شاہ محمود قریشی کا سارا شجر نسب اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ صحیح، لیکن کم از کم جیل میں پڑے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں شہریار افریدی کے ساتھ کیا ہوا، اسی علی امین کے ساتھ کیا ہوا، اسد کیسر کے ساتھ کیا ہوا. ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. شبلی فراز کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اس کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں. اس کو آپ اہمیت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ پنڈی کے نمائندے کے طور پر موجود ہیں. اس کی جگہ آپ اسد کیسر کو شامل کر لیں، شہریار کو شامل کر لیں، کسی اور کو اس کو شامل کر لیں جس نے پارٹی کے لیے سختیاں برداشت کی. لیکن آپ کے کارکن بھی تو گگو بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی سمجھے نہیں. بھائی اٹھا لو اعتراض کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے، ہمارے لیے ان لوگوں نے سختیاں برداشت کی، ان لوگوں میں سے کسی کو نمائندہ بنا دے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے 3 نمائندوں کو سامنے رکھا، اور آج ہمارے دوستوں صحافیوں سے کہا کہ میرے صرف یہ 3 نمائندے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی. اس کا اور کیا مطلب لیا جائے؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب مجبور کر دیا ہم نے، ہم
ہماری جدوجہد نے کس کو مجبور کر دیا؟ مذاکرات کرنے کے لیے. تو مذاکرات کی بھیک تو آپ مانگ رہے ہیں نا. وہ بزنس مین کو بھی بلایا ہوا ہے اور ادھر بھی 3 اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے لگا دیے. تو مذاکرات وہ کر رہے ہیں یا مذاکرات کی بھیک آپ مانگ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال مذاکرات. سینیٹر عرفان صدیقی جو ہیں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ کہا کہ آپ اچکزئی صاحب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ جبکہ آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, شہریار افریدی نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا نا, اس نے کہا نہیں مذاکرات ہوں گے تو چیف آف آرمی اسٹاف سے ہوں گے. دیکھیں یا ڈی جی آئی صاحب ایک منٹ دیکھیں, مختلف گروپ سے میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان نے ان لوگوں کو مذاکراتی کمیٹی کا ممبر بنایا جو تینوں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. تو پھر کس کے اور کس کو بنائے؟ میں اور کس کو بنائے؟ یہ بہت سارے لوگوں نے مارے کھائی ہے. وہ کہتا کہ فواد چودھری کو میں نے بنا دیا ہے, جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جیل کے دروازے پر روتی رہی. جو بھی ہے, ہمیں اختلاف ہی صحیح, فواد چودھری کی سیاست سے ہمیں اختلاف ہے, لیکن سختی تو برداشت کی بہت سے لوگوں نے. اچھا, پنجاب میں سے ایک بھی ممبر اس میں نہیں ہے, تو پنجاب کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں پنجاب پی ٹی آئی والے کہ بھائی ہاں ہمارے ساتھ تو انتہائی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ تو سوتیلا پن خیبر پختونخوا ڈومینیٹڈ ہے, سختیاں ہم برداشت کرتے ہیں. آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی کب سے جیل میں پڑا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ. ہاں, پرویز الہی جیل میں پڑا ہے بڑھاپے میں اور بیماری میں. فواد چودھری بیچارہ جیل میں پڑا تھا, لیکن آپ خیبر پختونخوا میں سے کوئی بھی جیل میں نہیں ہے. مونس الہی نے انٹرویو نہیں دیا تھا بی بی سی کو اور کہا تھا کہ ہم نے جتنی خدمت کی ہے 40 سال خدمت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. تو اینی ویز, تو اب پھر ادھر مذاکرات کرتے ہیں تو پھر اچکزئی صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان کا اس پہ پھر کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو آج بہت گرجے ہیں اور آپ بھی وہیں پہ تھے نیشنل اسمبلی میں کہ جنہیں ماتحت ہونا چاہیے. مولانا کے ساتھ تو ایک اور گیم کھیلا جا رہا ہے. مولانا بیچارے قابل ہمدردی ہیں اس وقت. اچھا, کیوں, کیا ہو گیا؟ میں آتا ہوں اس بات کی طرف, لیکن ایک تھوڑی سی وضاحت رہ گئی. دیکھیں, پی ٹی آئی کو بیلنس نہیں کر رہے ہیں خان صاحب. خیبر پختونخوا کو بہت اہمیت دے رہے ہیں, پنجاب کے ساتھ بہت سوتیلا پن ہو رہا ہے. اس مذاکراتی کمیٹی میں بھی کوئی نہیں ہے پنجاب سے, تو بھائی سختیاں ان لوگوں نے برداشت کی تو ان میں سے بھی شامل کر لینا. 2 بندے ادھر سے ہونے چاہیے, ایک پختونخوا سے ہونا چاہیے تھا, حالانکہ اور تینوں کے تینوں پختونخوا سے. میں خود پختونخوا کا ہوں, لیکن میں تو صافی ہوں, میں تو صاف بات کروں گا. تو یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور مذاکرات ہو رہی ہے اور مذاکرات ہوں گے تو پختونخوا والے فائدہ اٹھائیں گے اور پنجاب پی ٹی آئی والے بیچارے پھر مارے کھائیں گے. نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں یہ مذاکراتی عمل شروع ہو تو وہ ایکسٹینڈ کر دیں. نہیں, ایکسٹینڈ کیا کرنا ہے, مذاکراتی کمیٹی مذاکرات ہوں گے, کیٹیگوریکلی کہا مذاکرات ہوں گے. دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں ہیں کہ وہ کوئی ڈیل بلکہ فیصل واڈا تو بڑے ڈیل کی تو خیر اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. اچھا, آتے ہیں آپ کے دوسری بات کی طرف. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان تو کا موقف تو سخت ہے اور پھر جب یہ مذاکرات وہاں کریں گے تو مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ مولانا کے ساتھ ایک اور گیم کھیلا جا رہا ہے. کیا گیم کھیلا جائے؟ مولانا بھی کوئی دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں. مولانا بچے نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کیا بدقسمتی ان کی آ گئی ہے کہ مولانا مسلسل پیچھے جا رہے ہیں. کچھ زرداری صاحب نے ان کو بہت تنہا کر دیا, کچھ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہے. اچھا, مولانا پی ٹی آئی کے بہت قریب آ گئے تھے. مولانا سعودی عرب تو بہت جا رہے ہیں آج کل. تو سعودی عرب سے تو انہیں ووٹ نہیں ملنا ہے, ادھر سے تو. اچھا, مولانا پی ٹی آئی کے بہت قریب ہو گئے تھے نا. آج اسمبلی میں کیا کہا, کہتا ہے کہ غیر سیاسی لوگوں سے مذاکرات کا حامی نہیں ہوں. یعنی اس نے پی ٹی آئی پر عدم اعتماد کر دیا کہ اگر تم 3 رکنی کمیٹی بنا رہے ہو, اگر تمہارا شہریار افریدی کہتا ہے کہ ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ کسی سے مذاکرات, کہتا ہے کہ میں پھر ساتھ نہیں ہوں. یعنی پی ٹی آئی کو بھی مولانا سے الگ کیا جا رہا ہے. تو مولانا یہی 2-4 ممبروں کے ساتھ بیچارے ایک کونے میں بیٹھے رہیں گے
اور ان کے پاس اس وقت پورے پاکستان میں صرف گورنر پختونخوا کا عہدہ ہے اور وہ بھی جانے والا ہے کچھ دنوں میں. نہیں لیکن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ گورنرز ابھی لگنے ہیں نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کا گورنر کون ہوتا ہے صوبہ پنجاب کے اندر؟ پھر جو ہے وہ اچھا میری ایک ذریعے کی سے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر سندھ کے لیے بیرسٹر فروغ نسیم کا نام جو ہے نا بڑا توانا نام ہے. اور اس میں حیرت کیا ہے؟ نہیں میں حیرت کی بات نہیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ نہیں حیرت نہیں ہو رہی ہے. سرفراز بگٹی نگران حکومت میں کس کے نمائندے بن کر وزیر داخلہ بنے تھے اور پھر وزارت داخلہ سے استعفیٰ دیا اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور آج بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہے. تو کس نے کیا؟ تو فروغ نسیم کا بھی یہی ہو سکتا ہے. کے پی کے سے آپ کیسے کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو نمائندے ہیں اس وقت گورنر، وہ کنٹینیو نہیں کریں گے؟ وہ تو دیکھیں نا، کون آ رہا ہے معاہدے کا خبر حصہ دینا؟ بھی تھا کہ گورنرشپ پیپلز پارٹی کو ملے گی. تو بھائی وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ ہم نے اس گورنر کو ہٹا دیا اور نیا گورنر لے کر آئے. اور جو لوگ پی ٹی آئی سے الگ ہوئے تھے نا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ الیکشنیں بھی ہار گئے، سختیاں بھی برداشت کی. تو اب ان کو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹس ہونی ہے، ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے جو زخم ان کو لگے تھے. اچھا کون تو پرویز خٹک میری پریڈکشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پختونخوا کے پیپلز پارٹی میں آ جائیں، اور پختونخوا کے امکان ہے. اور یہ امکان اس لیے ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پختونخوا میں ایک فارورڈ بلاک بھی موجود ہے مضبوط. وہ تو آپ نے مسلسل کہا کہ وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ عمران خان پرو عمران خان فارورڈ بلاک، پرو عمران بھی، اینٹی عمران بھی، اینٹی گنڈا پور بھی، وہاں تو اتنے سارے تو گروپس ہیں. علی امین گنڈا پور نے بات تو بہت بڑی کر دی ہے کہ میں جاؤں گا اور جیل سے قیدی کو چھڑا کے بھی لاؤں گا اور اسلام آباد پہ قبضہ بھی کروں گا. تو بات تو بہت بڑی کی ہے انہوں نے. کب آ رہے ہیں وہ؟ یہ بات تو اس نے کی نا، ہاں، لیکن میں تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے آپ کے اسی ویلاگ میں بتا چکا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو پارٹی والے جس طرف دھکیل رہے ہیں نا اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے لیے، تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے. اور اب علی امین کے منہ سے یہ بات نکلی بھی اور پھر علی امین نے اس پر معافی بھی مانگ لی ہے میرے اطلاع کے مطابق. آپ کی اطلاع کے مطابق علی امین نے اس پر معذرت بھی کس سے؟ جن سے کرنا چاہیے. یہ جن کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ سے کی ہیں؟ بس وہ تو قبضہ تو وہاں پہ کرنا تھا نا انہوں نے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ اتنی توانا نہیں ہے، وہ اپنے اس میں پھنس گئے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ سرکل تیزی کے ساتھ گھومنے لگا ہے. عمران خان سریعام 3 رکنی کمیٹی کا اعلان کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے. اس سے 2 دن پہلے اس کا MNA شہریار افریدی کہتا ہے کہ ہم آرمی چیف اور DGI کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. پھر 2 دن بعد عمران خان خود مذاکراتی کمیٹی کا اعلان کرتے ہیں AN کو دے کے. اور اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ چینلز دیکھیں، میں اس چینلز کی طرف آ رہا ہوں. آج پشاور ہائی کورٹ نے جو PTI کے MPs تھے نا جو ہار گئے تھے اسی الیکشن میں 8 فروری والے الیکشن میں، تو انہوں نے درخواست دی تھی دھاندلی کے اس خلاف، دھاندلی کے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. 90 سیٹیں جیت گئے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. تو اس میں کامران بنگش بھی تھے، سابق وزیر اطلاعات، ہمارے دوست تھے. ارباب جہانداد خان بھی تھے، عاصم بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے. تو ان کی وہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی اور نوٹسز بھی جاری ہوئے. ہاں تو وہ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، اس میں ہے بات نارمل سی بات ہے کہ اس میں ہو گئی. اور کل کو اگر نہیں وہ دھاندلی ثابت کر سکے تو وہ مطلب خارج بھی ہو جائے گی درخواست. یہ حالات نہ ہوتے نا تو یہ فوری طور پر خارج ہو جاتے ہیں درخواست. یہ حالات کے ساتھ پھر منظور بھی ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، اگر یہ اس پہ نظر رکھ کے اگر یہ کیس اس میں 1-2 سماعتیں ہو جائے نا، تو آپ رویے کو دیکھیں عدالت کے،
تو اس سے آپ یہ بھی پریڈکٹ کر سکیں گے کہ مخصوص سیٹوں کا کیا نتیجہ آئے گا. نہیں وہ تو اس پشاور ہائی کورٹ تو بڑی واضح طور کے اوپر کہہ چکی ہوئی ہے. اس 5 رکنی بینچ تھا, لارجر بینچ تھا. بھائی میں نے ایک صحافی کی حیثیت سے بات کی, میں جج نہیں ہوں, اچھا, نہ میں قانون کا ماہر ہوں. میں جو تجزیہ سامنے کے حالات آتے ہیں, ہاں تو مولانا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تو مولانا بیچارے, نہیں مولانا کو اب بیچارہ تو نہ کہیں, مولانا ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, وہ ایک بیان دیتے ہیں, بھئی میں آپ کو ایک بات نہیں قیوم صاحب, ایک منٹ مجھے بولنے دیں. اچھا آپ ہی بول رہے ہیں, میں تو بول ہی نہیں رہا, میں تو صرف پوچھ رہا ہوں. اچھا پھر وہ ہمارے ویورز ناراض ہوتے ہیں نا کہ بات بیچ میں. اب آپ اپنے ویورز کو جو ہے نا وہ آپ ایک اچھا وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کمنٹ کریں ہیں, کتنے چلاک ہیں آپ. اچھا قیوم صاحب, فرض کریں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کامیاب ہوئے, فرض کریں, اور مذاکرات آگے کی طرف چل پڑے, تو مولانا کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے ساتھ کون ہے؟ پھر اکیلے ہوں گے نا, کیونکہ یہاں تو وہ بھی اور اچکزئی بھی. تو اچکزئی کی تو چلو سیاسی طاقت اتنی نہیں ہے نا. مولانا تو مرکزی حکومت میں بھی مخلوط حکومت کا حصہ رہے تھے, مولانا تو نگران حکومت میں بھی رہے, مولانا تو خیبر ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے مولانا جو ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ بچھڑے ہوئے مل جائیں, صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو کیا اس کو بھولا نہیں کہتے. ہاں البتہ آپ کی اس بات سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے, نہیں آصف زرداری صاحب کے پرانے دوست ہیں. پیپلز پارٹی تو خیر نہیں آئے گی مجھے نہیں لگتا, لیکن مسلم لیگ جس سمت میں چل پڑی ہے نا, اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر بنے نا, تو کیوں بنے اس کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے نا کہ. اور اچھا اسحاق ڈار کے پرائم منسٹر بننے کو, رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کے جارحانہ بیان بازی کو, اس کو ایک ہی اینگل سے دیکھیں, آپ کو تمام معاملے کی سمجھ آ جائے گی کہ نواز شریف کے اگلے ارادے کیا ہیں. مطلب ہے کہ پھر یہ بھی خبر کہ صدر پی ایم ایل این کا بنانا نواز شریف کو. نواز شریف خود صدر بھی بن جائیں گے, نواز شریف جارحانہ رویہ بھی اپنانے والے ہیں, آنے والے دنوں میں بہت جارحانہ رویہ اپنائیں گے, اور نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے خوش بھی نہیں ہے. یہ کم از کم یہ جو اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہے نا, اور جواب میں کچھ اور چیزیں بھی ہونے لگی ہیں. پنجاب کی ایک طاقتور وزیر کے خلاف کچھ فائلیں ادھر سے ادھر جا رہی ہے, ادھر سے ادھر آ رہی ہے. نہیں وہ بھی ہو رہا ہے, اور پھر وہ دوسرا آپ کو پتا ہے گندم والا جو پرچیز کا اسکینڈل ہے, شاید اس کی بھی انکوائری وغیرہ کرانے کا وہ شروع ہو گیا. لیکن ایک اور خبر بھی میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اچانک سے مجھے ایک اہم پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے سب صحافیوں کی طرح سے میں نے بھی ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا جی وہ آپ پھر حکومت کے اندر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک تو پہلے بجٹ ذرا نکل جائے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو وزارتیں ہیں, اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے گا کہ پرانی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں تو بلاول صاحب جو ہیں وہ تو وزیر خارجہ تھے, اب یہاں پہ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو وزارت خارجہ جو ہے وہ کسی اور کو دے دی جائے. اور بجٹ کے بعد کی جو ہے وہ صورتحال, اس میں جو ہمارے ذرائع کے مطابق جو معاملات پاکستان پیپلز پارٹی کے اصلی حکومت جو ہے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ جناب ہم آنے کے لیے تیار ہیں لیکن اختیارات والے وزیر. میں آپ کو اس پہ معاملات بات چیت چل رہی ہے. میں آپ کو ایک پریڈکشن میں کرتا ہوں, انفارمیشن نہیں پریڈکشن ہے, پیش گوئی. آنے والے ماہر علم الاعداد و نجوم محمد میں آنے والے 2-3 مہینے بعد یا تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی, یعنی اسمبلی برقرار رہے گی لیکن ایک ڈراسٹک چینج اس کے اندر آ جائے گا. ایک منٹ,
نہیں پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ختم ہو سکتی ہے نا. نہیں جماعت تو ختم نہیں ہوگی, وہ تبدیلی ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وزارت اعلیٰ کی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وزارت اعلیٰ کی تبدیلی اور وہاں پہ ابھرنے والے گروپ پانسا پلٹ دیں گے, یا تو یہ ہوگا, اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف حکومت سے الگ ہو جائیں. کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے. جو ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا, تو تھوڑی بہت خبر مل جاتی ہے, تو اس سے پھر اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو باتیں اس طرح کی چلتی نہیں ہیں کہ 2 سے 2.5 سال کا جو وقت ہے, 2 سے 2.5 سال کے بعد شاید, بلکہ وہ شاہد میتلا آئے تھے ہمارے پروگرام کے اندر, تو شاہد میتلا نے کسی ایم این اے پی ایم ایل این کے ایم این اے 2 تھے, ان سے گفتگو کی تھی, اور ان کی خبر بھی شاید نیا دور میں چھپی تھی کہ جناب یہ جو حکومت ہے یہ 2 سے 2.5 سال کے لیے لی گئی ہے. 2.5 سال 3 سال میں جو ہے پرفارمنس اگر بہتری ہوتی ہے تو الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اینی ویز حماد حسن صاحب آپ کا, نواز شریف کی ناراضگی اپنی جگہ قائم ہے. چلیں وہ ان سے ملاقات ہوگی تو پھر پوچھ سکیں گے, ایسے تو نہیں, مجھے تو نہیں پتا ابھی تک. بہرحال ہلکی لغزش ہونے لگی ہے. ہو سکتا ہے کہ حالات کو نارمل پوزیشن پر بھی لایا جائے. کچھ ملاقاتیں ہوں گی نا ایک چند دنوں تک. اچھا چلیں جی, اب یہ دبی سی خبریں دے رہے ہیں, کھل کے خبر نہیں دے رہے ہیں. خبر کو کبھی پریڈکشن کے نام پہ, کبھی اس کے نام پہ. اچھا بہرحال جی ٹھیک ہے حماد حسن صاحب, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جناب آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے, ہمارے پاس جو تھا سب کچھ انڈیل کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور وہ بقول گوہر بٹ کے مہذب انداز. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.